شیطان مردود کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے، یہ اقلابی، اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، برکت ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے سورہ زخرف، اس میں ایک رکوع ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اور دوسری رکوع جو ہے اس کو ہم لوگ شروع کریں گے۔ دوسرے شروع یہ سب مکے میں ہو رہا ہے، اور مخاطب ہے کافر و مشرکین جو ہیں وہ مکے میں مخاطب ہیں، اور ان کو خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ حصہ نازل ہوا ہے مکے میں۔ اس میں آیت ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین۔ یہ آیت کہتی ہے کہ کیا اللہ نے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں مخصوص کیا بیٹوں کے ساتھ، تمہیں مخصوص کیا بیٹوں کے ساتھ، بنا لیا اپنے لیے، بنا لیا بیٹی اور تم کو دے دیا بیٹا۔ تو یہ آیت جو ہے، اب یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہ جو فرشتے ہیں اس کو اللہ کی بیٹی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی، فرشتے لوگ عورت کی شکل بنا کے دیوی بناتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں، یہ کر رہے تھے۔ تو اسی پر سوال ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے ہے بیٹی، اللہ کو تو نہ کوئی اولاد ہے، اللہ تو اکیلا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ اس سے کوئی جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یہ ہے اللہ، اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، خالق وہی ہے، مخلوق ہے، باقی جتنا ہے سب مخلوق ہے۔ تو تم نے اللہ کو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو کہ اللہ کو عورت بنا کے، عورت جو فرشتے ہیں اس کو مان لیا کہ عورت ہے، اور اسی کی شکل دے کے اور کہا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے۔ تو اس کو اللہ کو پوجتے نہیں ہیں، لیکن اس کی بیٹی کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو سراسر کفر ہے، شرک ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کی جائے، کسی دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ تو یہاں کہتا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ اللہ کو اولادوں ٹھہراتے ہو تو کہتے ہو کہ اس کو بیٹی ہے، اب بیٹا اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ کیسا انصاف کر رہے ہو تم کہ بیٹی، فرشتے کو بیٹی بنا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں۔ اسی پر یہ آیت ہے، اور کہا ہے کہ یہی بیٹی، اگر اس زمانے میں بیٹیوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی تھی، لوگ اس کو دفن کر دیتے تھے، بیٹی کو رکھتے نہیں تھے کہ ان کو سر جھکانا پڑے گا، لوگوں کی خوشامد کرنی پڑے گی، شادی بیاہ میں پریشانی ہوگی۔ یہ جاہلیت کا دور تھا اس زمانے میں۔ ہم لوگ گئے تھے حج کرنے کے لیے تو دیکھا اس جگہ کو جا کے جہاں بیٹیاں دفن کی جاتی تھی، اس جگہ کو بھی ہم لوگ اس قبرستان کو جا کے دیکھا تھا، حج کرنے گئے تھے۔ تو اس زمانہ میں جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کو کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، تو اس کو اس نے بنا دیا کہ اللہ کی بیٹی ہے یہ، اور عورت کی شکل دے کے پوجنا شروع کر دیا۔ فرشتے، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، بیٹا بیٹی نہیں، اللہ سب اللہ کا بندہ ہے،
اس کا خالق صرف ایک ہے، مالک صرف ایک ہے، وہ ہے صرف اللہ، وہی پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ارے تم تو کہتے ہو اللہ کی بیٹی ہے، اگر تم کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہو رہی ہے تو تمہارا تو چہرے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو خوشی مناتے ہو، اور بیٹی ہوتی ہے تو غم مناتے ہو۔ تو جس بات کو اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹی ہے، اگر وہی چیز تم کو کہا جائے کہ خوشخبری دیا جائے کہ بھائی کہ اللہ کی بیٹی تم کو ہوئی، بیٹی ہوئی، تو تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے یہ سن کے یہ بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور بھر دن غم میں گھٹتا رہتا ہے۔ اور بہت سی بیٹی ہو گئی تو لوگ اس ماں کے ساتھ بہت ظلم بھی کرتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہے۔ تو کہا اپنے لیے تو بیٹا چنتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو کہ یہ بیٹی، حالانکہ اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد کہنا غلط ہے، گناہ ہے۔ یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ جب اس کی خوشخبری تم کو دیا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی تو تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور تم دن بھر غم میں مبتلا رہتے ہو، وَهُوَ كَظِيمٌ، غم سے بھر جاتے ہو۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ کہا کہ یہ جو اس وقت کی عورتیں تھیں اتنا علم نہیں تھا، پڑھتی نہیں تھی، یہ کیا جو زیور، یعنی عورتوں کے لیے زیور حلال ہے کہ زیور میں پرورش ہے، زیب و زینت کے لیے عورتیں زیوریں پہنتی ہیں، زیور، کہ کیا وہ جو زیوروں میں پرورش پائے اور بحث محباسہ ہو جائے تو کچھ بولے نہیں، گونگی کہلاتے تھی اور کچھ بولتی ہی نہیں تھی، کم کرتی بولتی تھی، اسے اللہ کی بیٹی کہتے ہیں۔ یہ کیا کیا کہتے ہو تم؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ کہا کہ فرشتوں کو، اور انہوں نے ٹھہرا لیا فرشتوں کو عورتیں، یہ جو فرشتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، نہ عورت ہے، یہ غلط، انہوں نے فرشتوں کو عورتیں بنا لیا جو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم ان کی پیدائش کے وقت میں موجود تھے؟ کیا تم ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا، اس کو لکھ لیا جائے گا۔ شَهِدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اس بات کو لکھ لیا جائے گا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اس بات کو لکھ لیا گا، وہ جو اللہ کے بندے ہیں اس کو تم عورت بنا کے پوچھتے ہو، تو کہا کہ اس بات کو لکھ لیا جائے گا اور قیامت کے دن تم کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ حساب کتاب دینا ہوگا کہ صاحب تم غلط بات کیوں بولے، اور اس کی سزا بھی ملے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اب اس کو یہ اتنا ہی نہیں کرتے تھے
بلکہ وہ جو کافر مشرکین تھے مکہ کے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس جو فرشتے کو عورت بنا کے پوج رہے ہیں ہم کو روک دیتا، تو اللہ تو روک نہیں رہا ہے ہم کو، اور ہم پر کوئی عذاب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب تو ہے کہ اللہ کی وہی مرضی ہے کہ ہم پوجتے رہیں اسی کو۔ تو وہی وہ بول رہا ہے کافر لوگ کہ اگر اللہ چاہتا ہم ان کی عبادت نہ کرتے ہیں انہیں، تو نہیں کرتے، منع کرتا تو ہم رک جاتے، تو ایسا تو اللہ نے نہیں کیا تو ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ راضی ہے ہم سے۔ اسی میں کہا قرآن نے کہ انہیں ان کا کچھ علم نہیں، وہ تو صرف اٹکل دوڑاتے ہیں، اللہ ناراض ہے کہ راضی ہے اس کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، اور کہا کہ کیا ہم نے کوئی کتاب دی ہے تم کو، جیسے قرآن ہے تو اس کے مطابق چلنا ہے، اسی طرح سے کیا مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو کوئی کتاب دی ہے کیا، جس کے مطابق تم اس کو پکڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ اور اسی کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہو، اس کتاب کے مطابق کیا دیا ہے اللہ نے؟ تو دیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں بل قالوا انا وجدنا اباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون۔ کیا بول رہے ہیں وہ لوگ؟ کہتے تھے کافر کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، ہمارے اپنے باپ دادا بھی پوجتے تھے، ہم بھی پوج رہے ہیں، اسی نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی درس سنانے والا نہیں بھیجا، اللہ نے ہر خطے میں ہر ایریے میں نبی کو بھیجا سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا، ہر بستی میں ہر جگہ بھیجا نبی کو، لیکن وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، ان لوگوں نے انکار کیا، ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور ان لوگوں نے انکار کر کے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلیں گے، اسی کے اور اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ قُلْ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ اپنے باپ دادا کو ایک طریقے میں پایا اور ہم اسی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی نے کہا کہ اس صورت میں بھی، اس وقت کے نبی نے کہا اس صورت میں بھی کہ اگر ہم تمہارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے اس سے بہتر طریقہ لائے تو کیا تم اس دین کا حق لائے ہیں، اس سے تم اپنے باپ دادا اس سے جس پر تم نے باپ دادا پایا اس سے اچھا دین ہم تم کو لے کے آئے ہیں۔ لیکن وہ کافر لوگ کیا بولے؟ بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم نہیں مانیں گے اس کو جس کے ساتھ تم کو بھیجے گئے۔ تو جب رسول کوئی چیز لے کے آتا ہے اس پر نازل ہوتا ہے، جیسے قرآن نازل ہوا، اگر اس کو لوگ نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔
اور اس پر عذاب الہی نازل ہوگی۔ تو جتنے پیغمبر تھے، جن لوگوں نے بھی یہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچایا، سب کے ساتھ لوگوں نے وہ پیغمبر کے ساتھ ظلم کیا اور اس کا انکار کیا۔ جب انکار کیا تو عذاب الہی نازل ہوا، عذاب الہی نازل ہوا تو سب برباد ہو گئے۔ لیکن یہاں تو عذاب رسول اللہ جب تک ہیں یا قیامت تک اس امت پر جو ہے عذاب نازل نہیں ہوگی، ان کو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تب سزا ملے گی۔ اسی لیے ان کفار مکہ کے ساتھ جو ہے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا، اسی وجہ سے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، جس نے رسول کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، جو فرمان الہی کا انکار کیا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی نازل کر کے اس کا بدلہ لیا۔ وہی کہا جا رہا ہے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، سو دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، سب تہو بالا ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہ یہاں آ کے ختم ہو گئے۔ یہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، آپ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اس میں کچھ خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو، اس کمی کو، اس خامی کو معاف کرتے ہوئے اور اسے قبول فرما لیا جائے۔ اے اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کا، اے اللہ ہم ناتواں ہیں، آپ ہی طاقتور ہیں، ہم ناسمجھ ہیں، آپ ہی ساری سمجھ رکھتے ہیں۔ ہدایت دیجیے صحیح راستے کی اور توفیق دیجیے ہر اچھے کام کی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور چلنے کا حکم دیا۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، برے کام سے بچائیے اور اچھے کام کی ترغیب دیجیے کہ ہم اچھا کام کریں۔ اے اللہ، سب سے نماز کی پرسش ہوگی پہلے، تو نماز کی ہر آدمی کو نماز کی توفیق دیجیے کہ وہ آپ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو صحیح راستہ اس کو نہیں ملے گا، جنت میں وہ نہیں جائے گا۔ جو آدمی اچھا کام نہیں کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور برے کام سے بچے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہاں انصاف ہے، اور انصاف میں وہ جنت اسی کو ملے گی جو اچھا اعمال کر رہا ہے۔ عمل الصالحات، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وہی جنت میں جائے گا۔ اور جو غلط کام کر رہا ہے، کرتے جا رہا ہے اور شیطان کے پھیر میں ہے، تو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلے گا وہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہی باقی رہنے والی ہے، تو ہمیشہ دعا مانگنا چاہیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب جہنم سے، عذاب نار سے بچا۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور حکم ہے رسول اللہ کا کہ اس دعا کو بار بار پڑھا جائے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بھلائی کا ہی بھلائی ہو۔ اور جو لوگ صرف دنیا کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ اس کو دنیا میں دے گا، لیکن پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ تو آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور دنیا چند روزہ ہے، 100 برس 200 برس جتنا ہے وہ ایک آدمی کی زندگی میں 100 برس یا 125 برس جتنا بڑھے گا بس اتنا ہی دنیا اس کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر جو انتقال۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہی ہے. کوئی آیا ہے تو رہے گا نہیں، وہ جائے گا ہی، سب کو چھوڑ کے جائے گا. اس کے ساتھ جائے گا کوئی دولت نہیں جائے گی، اس کے ساتھ جائے گا تو ایمان جائے گا، اخلاق جائے گا، اس کے جو اپنے اعمال صالحہ ہیں وہ جائیں گے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اچھا کام کرے اور برا کام چھوڑ دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ